الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے 1442 ہجری 20 اپریل 2021۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ یعنی آنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے باپ آئے گا، اس کے بعد پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا، پھر نواسا، پھر پڑ پوتا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں کہ پہلے مرد جائیں گے، پہلے عورتیں جائیں گے، پہلے بڑے جائیں گے، پہلے چھوٹے جائیں گے، پہلے عورتیں جائیں گے، پہلے مرد جائیں گے، پہلے گورے جائیں گے، پھر کالے جائیں گے، پہلے عربی جائیں گے، پھر عجمی جائیں گے، حتیٰ کہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی اس بات کا علم نہ ہوگا کہ وہ کب دنیا سے جانے والا ہے۔ اس دنیا میں ہر بندہ یہ فکر کرتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں، میرے بعد میرے بچے اچھی زندگی گزاریں، اور یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ لیکن یہ فکر کرنے چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا، یہ اصل فکر کرنا ہے۔ اور سب سے اچھی موت وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ سب سے اچھی موت وہ ہے جو موت سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے۔ سب سے اچھی موت وہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے اس بات کی تیاری کر لے کہ فرشتہ جب آئے مجھ سے روح نکالنے کے لیے میں کہوں کہ لبیک میں حاضر ہوں۔ اس لیے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسا راز ہے جس کا نہ کسی نے انکار کیا ہے اور نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ عقل مند آدمی ہو یا بے وقوف ہو، موت سے اس کو انکار نہیں ہے، اور نہ آج تک کسی نے موت کو روکا ہے۔ موت کو اگر محبت سے روکا جا سکتا تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو مرنے نہیں دیتی۔ موت کو اگر توانائی سے، عقل مندی سے روکا جاتا تو جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں آج تک مرتے نہیں تھے۔ موت کو اگر دولت سے روکا جاتا تو یہ فرعون، نمرود، جس کے پاس دنیا کی دولت تھی، جو دنیا میں رب ہونے کا اعلان کرتے تھے، ان کو موت نہیں آتی تھی۔ موت کو اگر دواؤں کے ذریعے سے روکا جاتا تو جتنے بڑے بڑے حکماء اور ڈاکٹر گزرے ہیں ان کو موت نہیں آتی تھی۔ موت نے کسی کے ساتھ انصاف نہیں کی، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ موت تو ہر حال میں آنی ہے، لیکن موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، یہ کامیاب انسان ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے، بہلول دانا، ان کے کئی قصے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوگے، سنے ہوگے۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے خادم سے کہا کہ بہلول دانا جب بھی یہاں سے گزرے اور میرے پاس ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو ان کو روکنا مت، وہ میرے پاس ڈائریکٹ آ جائے۔ جب ان کے قریب آئے تو ہارون رشید کے پاس ایک لکڑی تھی، اس نے نکال کر بہلول دانا کو دیا اور کہا کہ تم سے عقل مند اگر کوئی آدمی نظر آئے تو یہ لکڑی اس کو دے دو۔ یعنی انسلٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا میں تم سے بڑا بیوقوف کوئی آدمی نہیں ہے، لہذا مطلب یہ کہ یہ لکڑی تمہارے پاس ہی رکھو، اگر تم سے اچھا کوئی آدمی، عقل مند آدمی نظر آئے تو یہ لکڑی اس کو دے دینا۔ وہ بہلول دانا لے کر چلے گئے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا، چند ماہ کے بعد یا چند عرصے کے بعد بہلول دانا پھر گزرے تو دیکھا کہ ہارون رشید کے گھر میں لوگ جمع ہوئے تھے۔ آیا اور آ کر پوچھا کہ ہارون رشید کو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ آخر مرحلے میں ہے، ان کی روح اب نکلنے والی ہے، بستر مرگ پر ہے۔ تو بہلول دانا آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہارون رشید کیا ہوا آپ کے ساتھ، کہاں جا رہے ہیں آپ، کون سے سفر پر جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی سفر پر جا رہا ہوں۔ تو بہلول دانا نے پوچھا ہارون رشید سے کہ آپ نے اپنی فوج کو بھیج دیا وہاں پر؟ جس طریقے سے آپ دنیا میں کسی ملک کو جاتے ہیں، کسی علاقے کو جاتے ہیں تو پہلے آپ کے ہزاروں کی فوج جاتی ہے، وہاں کا معائنہ کرتی ہے، آپ کے قیام کا انتظام کرتی ہے، رہنے کا انتظام کرتی ہے، پھر آپ وہاں پر جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس سفر پر، آخرت کے سفر پر آپ جا رہے ہیں، کیا وہاں پر کسی کو آپ نے بھیجا ہے؟
हारून रशीद ने कहा कि वो ऐसा सफर है कि वहां जाने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया और मैं जाने से पहले किसी को भेज नहीं सकता। तो बहलोल डाला ने उस लकड़ी को निकाला और हारून रशीद को दिया और कहने लगा कि दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई आदमी नहीं कि एक ऐसे सफर पर जा रहे हो जहां पर जाने के बाद वापस नहीं आ सकते, तो तुम्हारे पास वहां की कोई तैयारी नहीं। तो मालूम यह हुआ कि कामयाब आदमी वो है, अच्छा आदमी वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। एक आदमी कश्ती में सफर करके जा रहा था, जाते जाते जो कश्ती का मल्लाह होता है, जो कश्ती चलाने वाला होता है, उससे पूछा कि तुम हिसाब जानते हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। कहा कि इंग्लिश जानते हो? कहा कि नहीं। उसने कई सवालात किए हैं। तो मल्लाह जो कश्ती चलाने वाला होता है उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो उस पढ़े लिखे आदमी ने कहा तब तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं सीखा जिंदगी में तो क्या फायदा तुम्हारी जिंदगी का। थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि समंदर में एक तुग़यानी आई, कश्ती डूबने के दर पर थी। तो उस मल्लाह ने उस बड़े आदमी से, वो इंजीनियर था या फिर जो भी पढ़ा लिखा आदमी था, उसने कहा कि आपको तैरना आता है? उसने कहा कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। फरमा तब तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार है, मुझे तो तैरना आता है, मैं तैरकर निकल जाऊंगा। यानी जिंदगी के जिस रुख पर जा रहे हैं उस रुख की पूरी मुकम्मल तैयारी कर ले, ये कामयाब इंसान है। और मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जो आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं इतने अरसे तक दुनिया में जिंदा रहने वाला हूं। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है। जैसे बस स्टॉप पर कोई आदमी ठहरे, कोई बस आ जाए, बस में अगर पैसेंजर भरे हुए हो, कोई ऑटो भरा हुआ हो, तो आदमी अपनी मंजिल पर जाने के लिए ये सोचता है कि ये तो बस भरी हुई है, ये बस गुजर जाए, दूसरी बस आएगी तो मैं उसमें बैठकर आराम से जाऊंगा। बस को भरी देखकर वो वापस घर नहीं आता, वो अपनी मंजिल को मद्देनजर रखते हुए उस बस स्टॉप पर ठहर कर इंतजार करता है कि दूसरी बस आएगी और मुझे लेकर जाएगी। इसी तरीके से ये दुनिया में भी अगर कोई आदमी दुनिया छोड़कर जा रहा है तो उसका तो काम बन गया, वो तो चला गया। मसला तो हमारा है कि हमारे साथ क्या होगा जब हम मर जाएंगे, तो हमारे साथ क्या होगा। कितने लोग हमारे साथ जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए शिरकत करेंगे। आज ऐसी मौत आ रही है कि बाप के जनाजे को देखने के लिए बेटा तड़प रहा है, लेकिन उसकी निगाह ने बाप की आंख को नहीं देख सका। कई रिश्तेदार ऐसे, अभी मुझे जोहर की नमाज के बाद एक साहब कहने लगे कि हमारे अंकल का इंतकाल होगा, हम लोग तड़प गए उनकी लाश को देखने के लिए, लेकिन गांधी अस्पताल में हमारे रिश्तेदार की लाश को तक नहीं दी। तो मौत ऐसी ना है कि लोग हमको देखना चाहे लेकिन हम किसी को अपना जिस्म न बता सके। मौत ऐसी आए, लोग इंतजार करें। जब हम दुनिया में आए थे हम रोते हुए आए थे। जब दुनिया में आए थे, जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन पूरे घर के अफराद खुश होते हैं कि आज हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है, आज हमारे घर में मेहमान आया है। जब हम रोते हुए आए थे सारा मोहल्ला, सारा घर खुश था। जब हम दुनिया से जाएंगे सारा घराना रोता रहेगा, लेकिन हम खुश होकर जाएंगे कि हम रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। हम किसकी मुलाकात के? रब की मुलाकात के लिए जा रहे हैं। बंदे की ख्वाहिश तो यह है कि रब हमसे मुलाकात करे। मौजूदा जमाने में ये जो वायरस चल रहा है इससे कोई इनकार नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ये मर्ज नहीं, ये वबा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि इससे डरे भी ना, और मैं ये भी नहीं कहता कि इतना डरे आदमी कि उस वबा के असर करने से पहले आदमी अपनी मौत के घाट उतर जाए। ऐसा भी नहीं है। एहतियात करे मेरे दोस्तों, शान की जिंदगी गुजारे। शरीयत में यह है कि आदमी जिंदगी गुजारे तो मौत की तैयारी करे। उसके लिए क्या करनी है, क्या काम करना है मौत के लिए। जब हम मौत का तबसरा सुनते हैं, किसी का इंतकाल हो गए तो देखते हैं तो हमारे दिल में खौफ पैदा हो जाता है, लेकिन हमने सोचा कि मौत की तैयारी क्या करें। कुछ नहीं करना है, अच्छा खाए, अच्छा पिए, ऐश की जिंदगी गुजारे। सच कहता हूं दोस्तों, अच्छा खाए, अच्छा पिए, ऐश की जिंदगी गुजारे। सिर्फ अल्लाह को राजी करने वाले, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले और खिदमत खल्क के जरिए से अपने दीन को खुश रखे, अपने आप को खुश रखे। इन तीन कामों के अलावा जिंदगी में कोई और दूसरा काम न करे। खिदमत खल्क करे, इत्तिबाए रसूल करे और अल्लाह की फरमाबरदारी करे। बस इन तीन कामों के अलावा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं। लोग डराते जाएंगे, लोग कहते जाएंगे कि ये वबा इतनी खतरनाक है कि एक आदमी से दूसरे आदमी को तब्दील होती है। आप दूर रहे, सोशल डिस्टेंसमेंट करे, मास्क करे, सैनिटाइजर यूज करे, जितनी चाहे इंतजामात कर ले। मौत से किसी को, मौत की एक ऐसी अटल हकीकत है कि कोई इनकार भी नहीं कर सकता, और अल्लाह ने असबाब भी तो बनाए रखे हैं। कोई आदमी अगर बीमार हो जाता है, नेक आदमी की मौत इस हाल में आए कि वो बीमारी की हालत में रहकर मौत उसको वाक़ई हुई है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके मरने से पहले उसके गुनाहों को माफ करते हैं बीमारी के जरिए से, फिर उसको मौत देते हैं। मौत तो एक सबब है।
موت تو ہر حال میں آنا ہے، اور سبب کے ذریعے، چاہے کورونا سے آؤ، ایکسیڈنٹ سے آؤ، قرآن پڑھتے ہوئے آؤ، نماز کی حالت میں آؤ، یا پھر دوسری کسی اور بیماری میں آؤ، موت تو ہر حال میں آنی ہے، اس کا سبب بھی متعین ہے۔ پھر ڈر کس بات کا ہے؟ کس لیے ہم لوگ ڈر رہے؟ کس وبا سے ڈر رہے؟ کس بہکاوے سے ڈر رہے؟ کن لوگوں کی باتوں پر ڈر رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم موت کی تیاری کر لو تو ڈرو کس بات سے نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں۔ آج ہم نے موت کی تیاری نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کرفیو سے، لاک ڈاؤن سے، کورونا وائرس سے، اور جس طریقے کے جتنے بھی حربے استعمال کیے اس سے ہم کو ڈر ہو رہا ہے۔ اگر ہم موت کی تیاری کیے ہوئے ہوتے، موت کا فرشتہ آتا تو کہے چلو ہم تو چلنے کے لیے تیار ہیں، اٹھ کر فوراً نکل جائے، ہم تو یہ بندے ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم کہاں کھو گئے؟ کون سی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ ہم تو ایک چھوٹی چھوٹی نظر نہ آنے والے وائرس سے اتنا ڈر، جبکہ اللہ کا کوئی خوف ہمارے دلوں میں نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت آئے اور آ کر اس بندے کو دیکھنے لگے۔ بھئی ملک الموت کسی کو دیکھیں اس بندے کی کیا حال ہوتی ہے؟ ملک الموت گھور کے دیکھنے لگے تو بندہ حیران، گھبرانے لگا، پریشان ہونے لگا۔ سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ تو ہواؤں پر قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں، آپ مجھے ہندوستان بھیج دیں، میں وہاں چلے جاؤں گا، دوسرے ملک میں جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، ملک الموت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو اٹھائیں اور ہندوستان میں لے جا کر پھینک دیں۔ ہوا نے اس کو اٹھایا اور ہندوستان میں لے جا کر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ملک الموت آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی اب کیوں آئے ہیں آپ؟ جس آدمی کو گھور کر دیکھ رہے تھے وہ تو ہندوستان چلا گیا، اب پھر کیوں آئے ہیں آپ؟ تو ان ملک الموت نے کہا کہ اس بندے کی موت اللہ نے ہندوستان میں لکھی رکھی ہے، وہ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ہندوستان کیسے بھیجوں، آپ کی کرامت تھی، آپ نے اس کو ہندوستان بھیج دیا، میں نے وہاں اس کی روح کو نکال لیا۔ یعنی موت کی جو جگہ، جو وقت، جو سبب متعین ہوتا ہے، ہمارے دل کا پکا یقین یہ ہو کہ اسی حال میں موت آنا ہے۔ یہ سلنڈر ختم ہو گئے، اتنے دن پہلے بک کرانی پڑتی ہیں، اتنے آکسیجن کا، یہ سب ساری چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیں، ساری چیزوں کو نکال دیں، موت کی تیاری کریں۔ موت کی تیاری کے لیے 3 کام ہے۔ پہلا کام یہ کہ صبح میں اٹھے اللہ سے عہد کرے، اے اللہ آج کے دن کی روشنی میں میں کوئی گناہ ایسا نہیں کروں گا جس سے آپ اور رب راضی ہوں، یہ اللہ سے عہد کرے صبح میں اٹھنے کے بعد۔ دوسرا کام یہ ہے، حضرت امام غزالی نے فرمایا یہ 3 کام۔ دوسرا کام فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ کر سوچے کہ بھئی میں آج جو کام کرنا چاہ رہا ہوں وہ کام صحیح ہے میرے لیے یا پھر غلط ہے، جس کو مراقبہ کہتے ہیں، جس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ ہم سوچ لے کہ میں ابھی 11 بج رہے، میں 12 بجے فلانی جگہ پر جاؤں تو کیا کروں، کیا بولوں، کون سی چیز کروں، کون سا کام میرے لیے اچھا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ رات میں بستر پر جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے، آج میں نے کتنے لوگوں سے ملاقات کی تھی، کتنا جھوٹ بولا، کتنا دھوکہ دیا، کتنا گناہ میں نے کیا۔ اگر ہمارے دل میں کوئی خیال ایسا آئے کہ آج میں نے یہ گناہ کیا ہے، فوراً اللہ سے توبہ کر کے پھر سو جائیں۔ اگر نہ کیا ہے شکر ادا کرے، اے اللہ آج میرے دن ایسا گزارا ہے کہ میں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، میں نے شریعت کو نہیں توڑا، میں نے اللہ کے قانون کو نہیں توڑا، اس حال میں نے آج دن گزارا ہے، اب میں سو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ 3 کام کرنی ہے، اور موت کو اپنے دل میں ایسے بٹھائیں، موت کا خوف دل میں ایسا رکھیں، اور پھر تیاری بھی ایسا کریں کہ ہر حال میں مجھے جانا ہے، میں تیار ہوں۔ اس کے لیے علماء کرام نے فرمایا گھر جائیں، اپنی بیوی سے کہیں، بچوں سے کہیں، اپنے اہل و عیال سے کہیں، اپنے گھر کے تمام افراد سے، کاروباری آدمیوں سے، سب سے کہہ دیں، لکھ کر رکھ دے کہ میں مر جاؤں گا تو پھر یہ ساری چیزیں، جس کو آخری وصیت کہتے ہیں، وصیت لکھ کر چھوڑے، میں مر جاؤں گا، کسی بھی حال میں مر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ موت کب آنے والی ہے، تمہیں یقین ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا ہاں میں اتنا زندہ رہوں کہ فجر کی نماز پڑھ لوں، ظہر کی نماز تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ کسی نے کہا کہ اشراق تک، کسی نے کہا کچھ لمحوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب نماز پڑھتا ہوں تو ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر پاؤں گا یا اس سے پہلے میری روح قبض ہو جائے گی۔ ایسی موت آنے والی ہے تو اس موت کی ہم تیاری کریں، گھر والوں کو سب سے کہہ دیں میرے مرنے پر کوئی غم نہ کرو، میں نے ساری چیزیں وقف کر دی ہیں، ساری چیزیں میں نے حسابات کتابات لکھ کر رکھ دیے ہیں، میں مر جاؤں گا تو خوشی کے حال میں مروں گا۔ میرے بھائیوں ہرگز نہ ڈرے، یہ وائرس سے ہرگز نہ ڈرے، بخدا کہہ رہا ہوں ہرگز نہ ڈرے، یہ کوئی وبا نہیں، اللہ کی مصلحت کے سامنے اس کی کوئی حیث نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ اللہ اگر چاہتے تو بغیر کورونا وائرس کے لاکھوں لوگ دن میں مر رہے ہیں۔ آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، ہر 7 سیکنڈ میں دنیا میں ایک آدمی مرتا ہے۔ ماہرین تلفظ جو الفاظ کے بیان کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے کہا
کہ ایک لفظ کو بیان کرنے کے لیے 15 منٹ لگتے ہیں، ہر 15 منٹ میں 15 سیکنڈ لگتے ہیں، 15 سیکنڈ میں 21-22 لوگوں کی موت ہوئی۔ ہم 15 منٹ 14 منٹ 55 سیکنڈ ہوئے ہیں، 14 منٹ 55 سیکنڈ میں سبوں لوگ دنیا میں مر گئے ہیں۔ کیا سب کورونا سے متاثر تھے؟ نہیں، یہ وبا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن جو ڈر ہے اس سے انکار ہے۔ ہرگز نہ ڈرے، احتیاط کریں، ورنہ اگر احتیاط نہ کرے تو پھر یہ بھی خودکشی کا عذاب ہو سکتا ہے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ کسی کو اگر علاج کی ضرورت ہے وہ چیزیں استعمال کرے جس کو شریعت میں کہا گیا، ماہرین اطباء نے کہا، ڈاکٹرز نے کہا، وہ چیزیں استعمال کرے اور پھر اپنے آپ کو سکون سے زندگی گزارے۔ افطار کا وقت ہو رہا ہے، افطار کے وقت میں ایسی چیزیں استعمال ہرگز نہ کرے جس سے ہم کو سردی ہو جائے، زکام ہو جائے، نزلہ ہو جائے اور پھر وہ تمام علامات ظاہر ہو جائے جو اس وقت کی وبا کے چل رہے ہیں۔ ایسی چیزوں سے ہم افطار میں احتیاط کریں، ہرگز نہیں احتیاط کریں۔ جو چیزیں مل رہے ہیں کھا رہے ہیں، دن بھر بھوکے تھے، کھانا لازم ہے، کھا رہے ہیں، بیماری میں ملوث ہو رہے ہیں، ٹیسٹ کرا رہے ہیں، کتنے پازیٹیو ہے کتنے نیگیٹو ہے، اللہ رحم کرے، پازیٹیو آ جائے ہیبت میں وہی مر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کورونا وائرس کے علاج کے لیے پچھلے سال غالباً 7-8 مہینے پہلے میں نے یوٹیوب پر اس کا علاج بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ آدمی اپنے وزن کے حساب سے، اپنے قد و قامت کے حساب سے اور جس طریقے سے اس کا سیچوریشن ہے، ان تمام کے حساب سے کس طریقے سے کورونا وائرس کا علاج اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، علاج بالغذا کے ذریعے سے، علاج بالدوا، دوا نہیں، علاج بالغذا کے ذریعے سے 4-5 منٹ کا ویڈیو ہے، آپ اس میں دیکھیے، وہ چیزیں اپنے گھر پر استعمال کیجیے، ہم بھی کریں، گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں، کہ علامات ہو تو، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔